السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ آڈیو یوپی، بہار، تمل ناڈو، بنگال، آسام، مہاراشٹرا، دہلی، کرناٹکا، خاص کر حیدرآباد اور سارے ہندوستانی و بیرون ملک مسلمانوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حیدرآباد کی ایک پولیٹیکل جماعت ہے جس کا نام ہے مجلس اتحاد المسلمین AIMIM۔ اس جماعت کو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اوور آل AIMIM اور ان کے لیڈرز کو سارے مسلمانوں سے جوڑ کر بتایا جاتا ہے جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ علی جناب اسد الدین اویسی صاحب جو حیدرآباد کے MP ہیں، انہیں دین اسلام سے جوڑ کر بتایا جاتا ہے۔ عظیم الشان شہنشاہ، مسلمانوں کے قائد اعظم، محافظ امت، رہبر شریعت، مسیحائے امت، نقیب ملت، دور حاضر کے ارطغرل غازی کہا جاتا ہے، اور ان کے کئی ایڈورٹائزرز اور پیڈ ورکرز نے انہیں اولیاء اللہ کا بھی رتبہ دے دیا ہے، کیونکہ حیدرآباد کے چند مفتیان اکرام، علماء و مشائخین، مساجد کے کمیٹیز کے صدر، کئی امام و مساجد کے مقررین ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، اسی لیے انہیں اولیاء اللہ کا بھی رتبہ دینے کی کوشش جاری ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حیدرآباد کے علاقے دارالسلام میں جہاں AIMIM کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں کی گوشہ محل کانسٹیٹوئنسی کے BJP MLA راجہ سنگھ نے پھر سے ایک مرتبہ آگ اگلنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور مسلمانوں و دین اسلام کو پھر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مجھے کئی میسیجز اور کالز آئے کہ راجہ سنگھ کے بیانات کا کاؤنٹر دیا جائے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، کیونکہ شاید حیدرآباد میں وہ پہلا شخص ہوں جو راجہ سنگھ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروایا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ پولیس کو ہمارے ہی چند بڑے رسوخ والوں نے فون کر کے وہ کمپلین کی کارروائی رکوا دیا تھا۔ میری اس دوران راجہ سنگھ سے بات بھی ہوئی تھی اور میں نے راجہ سنگھ سے کہا تھا کہ تم جیسے چاہے پولیٹکس کرو، لیکن مسلمانوں کے خلاف آگ مت اگلو، ہندو مسلم مت کرو۔ دین اسلام کسی سیاسی جماعت کی وراثت نہیں ہے، اسی لیے دین اسلام کے خلاف بیانات مت دو۔ تب راجہ سنگھ نے مجھ سے کہا تھا کہ AIMIM کے وہ دونوں بھائیوں کو جا کر روکو جو ہمارے دیوی دیوتاؤں کے خلاف غلط بیانات دیتے ہیں اور سارے ہندوستان میں پھر کر ہندو مسلمان کی مذہبی سیاست کرتے ہیں۔ وہ لوگ اگر یہ سب کریں گے تو میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ضرور بولوں گا، یہ راجہ سنگھ کا کہنا تھا۔ اسی لیے میں نے راجہ سنگھ کے کسی بھی بیان کا کاؤنٹر دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں یہی مانتا ہوں کہ جتنے مسلمان راجہ سنگھ کے بیانات کا کاؤنٹر دیں گے وہ سیدھے AIMIM کے فیور میں ہوں گے اور ایک سیاسی مدعا بنایا جائے گا۔ آج ہندوستان بھر میں لوگ AIMIM کو BJP کی B ٹیم کہتے ہیں، جس پر میں نے کبھی بھی اتفاق نہیں کیا، لیکن آج میں AIMIM کے MPs، MLAs، MLCs، کارپوریٹرز، لیڈرز، اسپوکس پرسنز، IT ٹیمز، ایڈورٹائزرز، سپورٹرز، جینیون ورکرز، پیڈ ورکرز، AIMIM کے لیے کام کرنے والے نیوز چینلز و پرنٹ میڈیا، غلامان AIMIM اور مریدوں سے چند سوالات کر رہا ہوں، مجھے جواب دیں۔ کیا ہندوستان، خاص کر حیدرآباد میں AIMIM اور BJP مل جل کر سیاست کر رہے ہیں؟ کیا AIMIM MP اسد الدین اویسی صاحب اور BJP گوشہ محل MLA راجہ سنگھ کا اندرونی اتحاد ہے؟ اگر نہیں تو بتائیے مسلمانوں کو کہ حیدرآباد میں کیسے ایک معمولی لوکل لیڈر کارپوریٹر بن گیا، پھر کارپوریٹر سے BJP MLA بن کر حیدرآباد میں کیسے تانڈو کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے حیدرآباد میں کوئی مسلمان اگر معمولی کارپوریٹر بھی ہوتا ہے تو اسے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کارپوریٹر نہیں رہنے دیا جاتا۔ حیدرآباد میں اگر کوئی مسلمان سیاست میں آنے کی کوشش کرے تو اسے دبا دیا جاتا ہے۔ ہندوستان بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں کی آبادی والے علاقے میں کوئی مسلمان اگر لیڈر اپنی قیادت چلاتا ہے تو AIMIM وہاں جا کر اس سے الیکشن لڑتی ہے اور اسے ہرانے کی کوشش کرتی ہے۔ بے شک الیکشن لڑنا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، کہیں بھی جا کر کسی سے بھی کسی کے خلاف بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے، لیکن AIMIM
कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों लड़ती है? पीएम मोदी का जहां दूर दूर तक अगर एआईएमआईएम से ताल्लुक नहीं है तो दिन रात मोदी मोदी का विर्द किया क्यों जाता है? टीवी डिबेट्स और मीडिया में बैठकर बीजेपी मोदी क्यों किया जाता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन राइट में सिर्फ बीजेपी और मोदी ही कहना है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के तहत कोई और मुद्दा ही नहीं है? लेकिन अपने ही शहर में जीएचएमसी के इलेक्शन के दौरान एक ही झटके में 50 के करीब सीट्स बीजेपी को मिल जाते हैं। बीजेपी राजा सिंह को बढ़ावा दिया जाता है अपने ही शहर में। तो बताइए, एआईएमआईएम अगर मुसलमानों की जमात है तो मुसलमानों को लीडर बनने से क्यों रोका जाता है? और राजा सिंह जैसे बीजेपी के एमएलए हैदराबाद में बढ़ चढ़कर कैसे तांडव कर लेते हैं? राजा सिंह ने यूपी से साध्वियों को हैदराबाद लाकर खुले आम ललकारा कि कहां छुप कर बैठे हो शेर कहलाने वाले चूहो, बिलों से बाहर निकलो, देखो तुम्हारे शहर में हम आए हैं, तुम्हारे बाप आए हैं, तुम्हारे अल्लाह को हम रामायण पढ़वाने आए हैं। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुसलमानों की जमात और इतने बड़े बड़े अलखाब रखने वाले सब के सब खामोश रहे। मुसलमानों की जमात के लिए काम करने वाले मुफ्तियान इकराम, उलेमा, मशाइखीन व मसाजिद के इमाम मुंह बंद करके खामोश रहे। राजा सिंह खुले आम मुसलमानों को काटने मारने के बयानात जारी करता है, नए नए भड़काऊ गाने और नारे निकालता है। हैदराबाद में हर तरफ उसके भड़काऊ गाने और नारे लगाए जाते हैं। राजा सिंह के वर्कर्स गौ रक्षा के नाम पर हैदराबाद में मुसलमानों और दीन इस्लाम के खिलाफ आग उगलते हैं। खुद एआईएमआईएम एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके फैमिली मेंबर्स को बद से बदतर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बयानात जारी किए जाते हैं राजा सिंह की जानिब से। असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम लेकर मुसलमानों और दीन इस्लाम को शर्मिंदा किया जाता है। हैदराबाद से ही बेगम बाजार की छतरी पर उल्टा लटका कर दाढ़ी काट देने की बात कही जाती है। फिर भी एआईएमआईएम और उनके लीडर्स व वर्कर्स और उनके मातहत काम करने वाले दीनी चोले के हामिल लोग सबके सब खामोश रहते हैं। एआईएमआईएम औरंगाबाद एमपी इम्तियाज जलील साहब, मेरे भाई, क्या अब आपके पास वो ताकत नहीं रही कि आप खींच कर लाकर पैरों में मसल कर बता दो? कहाँ है वो नागपुर के मुसलमान पहलवान मर्द मुजाहिदों का वो काफिला जो एक मामूली मासूम बच्चे के घर पर जाकर अपनी मुजाहिदी का मुजाहिरा करके अपनी ताकत बताए थे? आ फारिस कादरी, आ ना, आ फारिस कादरी, देख हम आ गए, आ फारिस कादरी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे बाप की, आ फारिस कादरी, आ। क्यों? क्या अब आवाज बंद हो गई? क्या राजा सिंह के घर पर पहुंचने की हिम्मत नहीं रही? कहाँ है और ताला के आंख पर डालने वाले गयूर मुसलमानों? क्या औरतें सिर्फ मुसलमानों पर डाल के उन्हें बर्बाद करने के लिए रखे हैं? कहाँ है वो सब जियाले जो सोशल मीडिया पर बयान देने वाले शख्स की अरेस्टिंग के वक्त पुलिस से मिलकर एक ज़ईफ शख्स के घर पर उनकी दीनदार मरहूम उस्तादी माँ को नंगी गाली देकर बहादुरी का सबूत दिए थे? कहाँ है वो पुलिस के रसूख रखने वाले गयूर मुसलमान जो पुलिस स्टेशन के पास मुसलमानों की अरेस्टिंग के वक्त उनको जलील करने पहुंच जाते हैं? कहाँ है वो मुसलमानों की जमात की आईटी टीम जो सोशल मीडिया के मुसलमान भाइयों के खिलाफ साइबर क्राइम में कंप्लेन देकर उन्हें जेल की सल्लाखों के पीछे भिजाकर मुसलमान बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने के बाद फखर से अपने फोटोज वीडियोस बताकर हीरो बनते हैं? कहाँ है वो 10-20 रुपए के फेक आईडीज के पीछे के गयूर मुसलमान जो हक बताने वाले मुसलमानों की अम्मा बहन को नंगी नंगी गालियां गिनते हैं? कहाँ है वो मुसलमानों को नंगी गालियां देकर अपने आप को तुरुम खां बताने वाले? कहाँ है वो मखसूस जमात के मुसलमान जो मुसलमानों के फोटोज आरएसएस वालों पर चिपका कर दुनिया को गुमराह करते हैं, मुसलमानों को ही जलील करते हैं, मुसलमानों की अम्मा बहन को ही जलील करते हैं, मुसलमानों को ही बदनाम करते हैं, मुसलमानों पर ही बहतान लगाते हैं, गद्दार, मुनाफिक, काफिर, मुशरिक कहते हैं अपने ही मुसलमानों को?
مسلمانوں کے فوٹوز سے منڈی نکال کر کتے اور بد جانور پر لگا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو بتانے والے بہادر آج کہاں ہے؟ حق بولنے والے مسلمانوں کو برباد کرنے کی سوچ رکھنے والے، حق بولنے والے مسلمانوں کی اماں اور بہن کو گالی گننے والے، حق بولنے والے مسلمانوں کو بی جے پی اور RSS کا کہنے والے آج کہاں ہے سب کے سب؟ تمہارے سامنے تمہارے ہی شہر میں کھلے عام RSS کا اصل ایک شخص حقیقت میں موجود ہے، جو دین اسلام، مسلمان اور خود اسد الدین اویسی اور ان کے گھر کے لیڈیز کو برے الفاظ میں گنتا آ رہا ہے۔ تم اس کے خلاف آج تک پولیس میں کمپلین کیوں نہیں کیے؟ کہاں گئی تمہاری یونٹی؟ کہاں گیا تمہارا پاور؟ کہاں گئے تمہارے پولیس کے رسوخ؟ کیا یہ سب مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھے ہیں؟ کیوں راجا سنگھ کے خلاف سوموٹو ایکٹ نہیں لگتا؟ کیوں اس کے خلاف PD ایکٹ نہیں لگتا؟ کیوں اسے کھینچ کر لے جا کر MP امتیاز جلیل صاحب کے قدموں میں ڈالا نہیں گیا تاکہ امتیاز جلیل صاحب اسے اپنے پیر کے نیچے مسل سکیں؟ کیوں اپنے ہی شہر کے اصل RSS BJP کے ورکر کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی؟ کیوں اپنے ہی شہر کے اصل اسلام اور مسلمانوں کے مخالف کو جیل نہیں بھیجا جاتا اور صرف اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر پولیس کا رسوخ بتایا جاتا ہے؟ کیوں اپنے ہی شہر کے اصل تعصب بتانے والے بیگم بازار کی چھتری پر الٹا ٹنگا کر داڑھی کاٹنے کا بیان دینے والوں پر کوئی پختہ کارروائی نہیں کی جاتی، لیکن اپنے ہی مسلمان بچوں کو PD ایکٹ میں بک کروا دیا جاتا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنی آگ اگلنے پر MP اسد الدین اویسی صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف اتنا برا بولنے پر کیوں کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا؟ کیوں کسی کی نیند نہیں اڑتی؟ کیوں کوئی نیند کے گولیاں نہیں کھاتے؟ کیوں اپنے ہی شہر کے BJP MLA کو اسد الدین اویسی صاحب چھوٹ دے کر رکھے ہیں؟ کیوں اسے بڑھاوا دیتے ہیں؟ کیوں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی؟ اپنے ہی شہر کے ایک معمولی MLA سے ٹکراؤ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے جیسے 550 MP کے صدر، جس کا دور دور تک آپ کا کوئی مقابلہ نہیں، اس PM مودی کا بار بار ورد کیوں کیا جاتا ہے؟ اپنے ہی شہر، اپنے ایریے دارالسلام کے MLA کو چھوٹ دے کر اس کی اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بیان بازی پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور بس UP، بہار، تمل ناڈو، بنگال، آسام، مہاراشٹر، دہلی، کرناٹکا کیا جاتا ہے؟ بتاؤ کیوں اصل RSS BJP والوں کو اپنے ہی شہر میں کھلی چھوٹ اور غریب مسلمانوں کو RSS کا کہہ کر ان کی زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں؟ جس کے خلاف کمپلین کرنا ہے، جسے جیل بھجوانا ہے، اس کو چھوڑ کر معصوم مسلمانوں کو جیل بھجوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ بتاؤ مسلمانوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے؟ بتاؤ کیا تم سب بھی اندرونی طریقے سے RSS اور BJP کے لیے کام کر رہے ہو اور ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو ہی تباہ کرنے کا بیڑا اٹھائے ہو؟ اگر نہیں تو بتاؤ تمہارے یہ کیا پالیسیز ہے؟ جواب دو مسلمانوں کو۔ ہم مسلمان اب ڈائریکٹ راجا سنگھ سے نہیں بھیڑ سکتے۔ آپ سب کو جواب دینا ہوگا کہ آخر راجا سنگھ سے یہ ماجرا کیا ہے۔ جواب دیجئے مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کی اماں اور بہن کو گالی دیے بغیر، ان کے گھروں پر جا کر انہیں ذلیل کیے بغیر، انہیں کھینچ کر لا کر پیروں کے تلے، اپنی جوتیوں کے تلے روندنے کی بات کرنے کے بغیر، ان پر پولیس کیسز کرنے کے بغیر، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف سائبر کرائم میں جا کر شکایت درج کروانے کے بغیر میرے سوالات کا مسلمانوں کو سیدھا سیدھا جواب دیں۔ انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔